السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في غيرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 219 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کی راوی مشہور صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب نماز کو الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ سے شروع کرتے تھے۔ کانوا یفتتحون الصلاة بالحمدللہ رب العالمین۔ یفتتحون وہ لوگ شروع کرتے تھے، کانوا یفتتحون وہ لوگ شروع کرتے تھے، یعنی صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یفتتحون، افتتح یفتتح افتتاح، شروع کرنا، آغاز کرنا۔ کانوا یفتتحون وہ لوگ شروع کرتے تھے، الصلاۃ نماز کو، بالحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے، الحمدللہ رب العالمین سے۔ متفقون علیہ، بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کانوا یفتتحون الصلاۃ یہ لوگ نماز کی شروعات کرتے تھے، نماز کا آغاز کرتے تھے، بالحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین سے، یعنی سورہ فاتحہ سے۔ کیا مطلب ہے حدیث کا؟ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے تھے تو شروع میں زور سے بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، جہرن بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، آواز جو سنائی دیتی تھی الحمدللہ رب العالمین سے نماز کی شروعات کرتے تھے۔ یوں تو نماز کی شروعات تکبیر تحریمہ سے ہے، دعائے استفتاح سے ہے، یہاں مقصود کیا ہے کہ جہری نماز میں الحمدللہ رب العالمین یہاں سے آواز سنائی دیتی تھی۔ بسم اللہ بلند آواز سے صحابہ اکرام، ابو بکر و عمر اور اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں کرتے تھے، بلکہ سورہ فاتحہ سے نماز کی شروعات کرتے تھے۔ زاد مسلم لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول سورۃ ولا فی آخرها۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اضافہ کیا ہے، یعنی حدیث میں یہ لفظ موجود ہے، لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر یذکر مانے ذکر کرنا، بیان کرنا۔ لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بسم اللہ کو نہیں پڑھتے تھے، نہیں ذکر کرتے تھے، فی اول قراءۃ اول قرات میں، ولا فی آخرها اور نہ آخری میں۔
یعنی جب سورہ فاتحہ ختم ہوتی نئی سورت کا آغاز کرتے تو بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے. لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے. فی اول سورہ، فی اول قراءۃ، قرأت کے شروع میں یعنی سورہ فاتحہ میں، ولا فی آخریہ، اور نہ اس کے اخیر میں. یعنی سورہ فاتحہ کے اخیر میں جب ایک نئی سورت کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں بھی جہرن بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے. وفی روایت لأحمد والنسائی وابن خزیمہ لا یجہرون بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور مسند احمد، سنن نسائی اور ابن خزیمہ کی روایت میں یہ ہے کہ لا یجہرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہرن نہیں پڑھتے تھے. لا یجہرون، جہر یجہر معنی ہوتا ہے بلند آواز سے پڑھنا، اونچی آواز سے پڑھنا. جیسے نماز سری ہے، نماز جہری ہے. تو جہری نماز کس کو کہتے ہیں؟ جس میں امام قرأت بلند آواز سے کرتا ہے، جیسے فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، یہ جہری نماز ہے. تو لا یجہرون بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے. لا یجہرون کا معنی کیا ہوگا؟ بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے. لا یجہرون اے لا یقرؤون جہرن، بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے. کیا نہیں پڑھتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند نہیں پڑھتے تھے. یہ کہاں کی روایت ہے؟ مسند احمد میں، سنن نسائی میں اور صحیح ابن خزیمہ میں. وفی اخرى لابن خزیمہ، حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وفی اخرى لابن خزیمہ، اور صحیح ابن خزیمہ کی ایک دوسری روایت میں کیا ہے؟ کانو یسرون، جہرن نہیں پڑھتے تھے، مطلب کیا ہے؟ سرن پڑھتے تھے. ابن خزیمہ کی دوسری روایت میں کیا ہے؟ کانو یسرون، اسر یسر با افعال سے، اس کا معنی ہوگا سرن پڑھنا، آہستہ پڑھنا. تو ابن خزیمہ کی جو دوسری روایت ہے اس کے اندر کیا ہے؟ کانو یسرون، کہ وہ بسم اللہ کو آہستہ پڑھتے تھے، سرن پڑھتے تھے. وعلى هذا يحمل النفي في روایت مسلم، اور مسلم کی روایت میں جو نفی ہے اس کو اسی پر محمول کیا جائے گا. مسلم کی روایت میں کیا ہے؟ صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس میں کیا ہے؟ لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول قراءۃ ولا فی آخرها. مسلم شریف کی روایت میں کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرأت کے شروع میں نہیں پڑھتے تھے اور نہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے تھے. تو نفی جو کی گئی اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہی ہے کہ وہ آہستہ پڑھتے تھے، جہرن نہیں پڑھتے تھے. وعلى هذا يحمل النفي فی روایت مسلم. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسلم کی روایت میں موجود نفی کو اسی پر محمول کیا جائے گا. خلافا لمن اعلها، برخلاف ان کے جنہوں نے اسے معلول کہا ہے. یعنی بعض اہل علم نے مسلم کی روایت کو معلول قرار دیا ہے، یعنی علت ہے، سند میں کچھ گڑبڑی ہے. سند میں علت کیا ہے؟ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے یہ اضافہ قتادہ کے واسطے سے مکاتبتاً نقل کیا ہے، حالانکہ یہ علت درست نہیں ہے، کیونکہ اوزاعی اس کے روایت کرنے میں تنہا نہیں ہے، بلکہ ان کے علاوہ اور بھی اس کو روایت کرنے والے ہیں.
جن کی روایت کیا ہے؟ صحیح ہے. لہذا نفی کی وہی تعویل صحیح ہے جو پہلے ابھی گزر چکا ہے. امام مسلم رحمہ اللہ کی اس روایت کردہ کو بعض اہل علم نے معلول قرار دیا ہے، یعنی سند پر کلام کیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ معلول نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ صحیح ہے، کیونکہ اوزاعی رحمہ اللہ کے ساتھ دوسرے روات بھی شامل ہیں. خلاصہ کلام کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کی جب تلاوت کی جاتی ہے جہری نماز میں، تو اس میں امام الحمدللہ رب العالمین سے پڑھے گا اور بسم اللہ آہستہ پڑھے گا. دعائے ثنا یا دعائے استفتاح اعوذ باللہ بسم اللہ یہ آہستہ پڑھے گا، اور الحمدللہ سے سورہ فاتحہ سے جہرن پڑھے گا. البتہ بعض اہل علم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہرن پڑھنا بھی درست قرار دیا ہے، جیسا کہ ابھی اس کے آگے اس حدیث کے بعد حدیث نمبر جو 220 ہے اس میں اس کی وضاحت کی جائے گی انشاءاللہ. یہ اہل علم کے درمیان مختلف فی مسئلہ ہے. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ سے آغاز کرتے تھے. تو بعض علماء نے کہا کہ اس پر اجماع ہے، صرف الحمدللہ سے قرأت کا آغاز کیا جائے گا، بسم اللہ سرن پڑھا جائے گا. اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ دونوں پر عمل کر سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم جہرن بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھیں گے اور پھر اس پر سورہ فاتحہ پڑھیں گے. دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے، البتہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ بسم اللہ کو سرن پڑھا جائے، جیسا کہ ابھی متفق علیہ روایت آپ کے سامنے گزری ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ سب نماز کیسے پڑھتے تھے؟ کانوا یفتتحون الصلاۃ بالحمد للہ رب العالمین. یہ سب نماز کا آغاز، نماز کی شروعات الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے، بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے. اصل میں اختلاف کی جو وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کا حصہ ہے یا نہیں. الحمدللہ سے پہلے جو بسم اللہ لکھا جاتا ہے، قرآن میں لکھا ہے اور ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے، تو سورہ فاتحہ کے سلسلے میں یہ اختلاف ہے کہ آیا یہ کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں. تو جن لوگوں نے کہا کہ یہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، تو انہوں نے اس کو جہرن پڑھنے کو مشروع قرار دیا ہے. جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہی ہے کہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے. البتہ جمہور اہل علم جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم کا کہنا یہ ہے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پوشیدہ طور پر پڑھنا ہے، جہرن نہیں پڑھنا ہے. بس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جہرن پڑھنے کے قائل ہیں. اس مسئلے میں جو معتدل موقف ہے وہ یہی کہ جہرن پڑھنا جائز ہے لیکن سرن پڑھنا افضل ہے، اور اسی پر عمل ہوتا ہے. مسجدوں میں آپ دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امام سری طور پر پڑھتا ہے، اس کو بلند آواز سے نہیں پڑھتا ہے. تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دائمی عمل رہا ہے وہ یہ کہ آپ بسم اللہ کو
سرن پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث سے جو بات واضح ہوئی، نمبر 1 کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کا حصہ ہے، قرآن کی ایک آیت ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ سرن پڑھنا چاہیے، آہستہ پڑھنا چاہیے. آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کی 2 قسمیں ہیں، سری اور جہری. جو نماز سری ہے اس میں قرات سری ہوگی، اور جو نماز جہری ہے جیسے مغرب، عشاء، فجر، اس میں قرات جہرن پڑھی جائے گی. یعنی 5 وقت کی نماز ایک جیسی نہیں ہے، ان میں کچھ سری ہے اور کچھ جہری ہے. تو جو جہری نماز ہے اس میں قرات بلند آواز سے کی جائے گی، جیسے سورہ فاتحہ سے نماز کی شروعات ہوتی ہے. اور نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب اور ضروری ہے، نماز کا رکن ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.